امام حسن مجتبیٰ آئے، حضرت حسن آئے، اپنی چادر میں چھپا لیا. ثم جاء الحسین. یہ روایت کون کر رہا ہے؟ پھر بولیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں یہ اپنے اہل تشیع بھائیوں کو، فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، امت میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور امت کو لڑانے کے لیے غلط روایتیں گھڑ کے کچھ ادھر ڈالی، اور ایک طویل تاریخ کے اندر واقعات غلط ڈال کے اتنا تسلسل بنا دیا کہ امت کا تفرقہ آج تک مٹ نہ سکا. حدیث کی اونچے درجے کی کتابوں سے بڑی صحت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اگر ایک رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی قد ہوتا، میل ہوتی ان پنجتنوں کے خلاف، مولا علی، سیدہ کائنات اور امام حسن اور امام حسین کے لیے، تو ان کے گھر کا واقعہ ہے بند کمرے کا، کوئی چوتھا آدمی باہر دیکھنے والا نہیں ہے. یہ شہزادے اور اہل بیت اطہار خود روایت کرتے تو 100 بار کرتے، کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ نہ بتاتی امت کو. بند کمرے کی بات جو دنیا کو بتا رہی ہیں، تو دل کو خوشی ہو تو کوئی بتاتا ہے، اگر خیریت ہو تو کوئی نہیں بتاتا، اگر دل میں گھٹن ہو تو کوئی بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کیا رہی ہیں وہ سنو. فرما رہی کہ حضور اس طرح کالی کملی اوڑھ کر کمرے سے نکلے اپنے گھر میں صحن میں. حضرت حسن آئے، ان کو اپنی چادر میں کملی میں چھپا لیا. ثم جاء الحسین. پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے، شہزادے تھے اس وقت، تو شہزادے تھے، اندر چھپا لیا کملی میں. فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها. پھر سیدہ کائنات آئی فاطمۃ الزہرا، ان کو بھی اپنی کمری کے اندر چھپا لیا. ثم جاء علی. اب یہ نہیں کیا بھئی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی، صاحبزادی ہیں، حسن و حسین تو شہزادے ہوئے، بے تینوں کو تو کملی کے اندر چھپا لیں. حضرت علی آئے تو انہیں کہیں کملی میں چھپا کر کہیں کہ علی تم میری پشت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یوں بھی تو کر سکتے تھے، بولیے بھائی، کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ثم جاء علی. کون بتا رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. اسی لیے تو صدیقہ ہے. ہائے ہائے، اتنا سچ بتاتی ہے، اتنا سچ بتا، اس لیے صدیقہ ہے. ثم جاء علی. پھر علی آئے فادخلہ. ام المومنین فرماتے ہیں ان کو بھی کملی اٹھا کے اندر شامل کر لیا. جب علی، فاطمہ، حسن، حسین چاروں کو اپنی کمری کے اندر چھپا کے ڈھانپ لیا. ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ ہر رجس کو تم سے دور کر کے تمہیں پاکیزگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں طہارت کا پیکر اتم بنانا چاہتا ہے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ گئی. اب یہ مسلم میں بھی آئی، یہی حدیث ترمذی میں بھی آئی، ترمذی میں، اور پھر آگے ان سے سب روایت کرتے گئے. تو جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی. پھر اسی حدیث کو آگے سعد بن ابی وقاص نے بھی روایت کیا. گھر کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے نا، آنکھوں کے سامنے واقعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر ان کو تو پہنچانے والوں نے پہنچایا. حضرت سعد بن ابی وقاص، میں بتا رہا ہوں علماء اہل سنت، یہ بدقسمتی ہے، آگے میرا نقطہ آئے گا. خارجیت نے امت مسلمہ کے عقائد پہ بڑا بدترین اثر ڈالا ہے اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے ہیں. اہل سنت کہلانے والے، دم بھرنے والے، تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں. اور خارجیت نے حب اہل بیت کا جو نقطہ ہے ایمان کا، اس پر ضرب لگائی ہے اور ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت، ان کی شان کی طرف جو رغبت ہے، یہ تشیع ہے. یہ سوچ خارجیت نے پیدا کی، چونکہ خارجیوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ دشمنی کا مولا علی المرتضیٰ کو بنایا تھا، اس سے یہ سوچ چلی. وہ شخص نہ اہل سنت ہے، نہ اہل سنت ہو سکتا ہے،
نہ اہل سنت ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے نہ کبھی حق رکھتا ہے جس کا دل سر تا پا حب اہل بیت کے ساتھ لبریز نہیں ہے، جس کے ایمان کا خمیر محبت اہل بیت سے نہیں اٹھا، وہ اہل سنت نہیں ہے۔